جس کے ایک حکم پر روا دواں ہیں یہ کارواں سارے، اس کے ایک ہی حکم پر اڑ جانی ہے خاک کی طرح تکلیف تمہاری۔ اللہ کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اس ساری تلخی کا مداوع کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ لوگ ہاتھ سے تو چھین سکتے ہیں، نصیب سے نہیں۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کر لیں، وہ آپ کے سارے معاملات درست کر دے گا۔ بالکل اسی طرح جب اس طویل صبر کے بعد تم اپنا اجر پاؤ گے تو وہ اجر اپنے اندر اتنا سکون رکھتا ہوگا کہ تم اپنے اس صبر کے سفر کی تمام تکالیف بھول جاؤ گے، تم سب پالو گے اور تم مطمئن کر دیے جاؤ گے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو اس دیری میں ہی تمہارے لیے بہتری چھپی ہے، اور تم دیکھو تو ہر چیز میں ہی تمہیں اس رب کا حب تمہارے واسطے دکھے گا، وہ جو ہر گھڑی تم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کیا تمہارے غموں سے غافل ہوگا؟ وہ تو محض چند گھڑی تمہیں آزما رہا ہے، اور تم دیکھنا بہت جلد وہ تمہارے واسطے بہت آسانیاں فرمائے گا۔ اگر اس نے تمہیں دھتکارنا ہی ہوتا تو وہ کبھی بھی تمہیں اپنے در کا پتہ نہ بتاتا۔ اللہ پیاس سے گزار کر ہی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پانی کے چشمے تک لایا تھا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا بھی اس آزمائش سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ وہ بناتا ہے۔ جب تم اس کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے ہو تو وہ تمہیں تمہارے منصوبے میں بھی تھکا دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ تمہیں تکلیف ہو، بلکہ اس لیے کہ تم جان سکو کہ اس سے زیادہ دانائی اور حکمت والا منصوبہ ساز کوئی نہیں۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ اس کے فیصلوں کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن ان فیصلوں کو قبول کرنا نہیں۔ کیا اللہ کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے۔ تو تم دعا مانگتے ہوئے سوچا نہ کرو، بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے
کچھ ناممکن نہیں، تو تم اللہ سے بس مانگو، وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ تم آج صبر کے کڑوے گھونٹ پی پی کر تھک گئے ہو اور اب مزید سہا نہیں جا رہا، تو یہ یاد رکھو تمہارا اجر بہت قریب ہے۔ جب وہ رب دے سکتا ہے تو کیا لے نہیں سکتا؟ جب دیتا ہے تب تو خوش ہوتے ہو، اگر لے لیتا ہے تو مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ اگر ان کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا جو انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے جو پا لیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے کھو دیا ہے۔ اگر اللہ نے کوئی چیز آپ کے لیے لکھی ہے تو وہ آپ کی ہو کر رہے گی۔ وقت مختلف ہو سکتا ہے، سفر مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ناممکنات میں سے ہے کہ وہ کسی اور کے پاس چلی جائے۔ لہٰذا مطمئن رہے، نہ کسی سے حسد کریں اور نہ نفرت کریں، صاف شفاف دل اور صاف نیت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔